عزیزان گرامی، ابھی آپ ایک بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا ایک کیسا نظام قدرت ہے کہ حشر کا میدان قائم ہوگا۔ ابھی شاعر کہہ رہا تھا کہ قیامت میں پھر ایک قیامت ہوگی، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، نہ باپ کو بیٹے کی فکر ہے، نہ بیٹے کو باپ کی فکر ہے، ہر کوئی اپنے اپنے میں لگا ہوا ہوگا۔ لیکن میرے محبوب کی شان دیکھو، اللہ رب العزت نے یہ حشر کا میدان بھی جو قائم کیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نعت پاک کا سلسلہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سنتے جائیں، بس رات گزرتی جائے اور ہمیں ایک عظیم خطاب بھی سننا ہے اور درود پاک کی محفل بھی سجانی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خطاب سے پہلے میں چند باتیں یاد کرنا چاہوں گا۔ آج اکثر ہم جب بھی بیان سننے جاتے ہیں، کسی مسجد میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، تو کوئی یہی سوچ کے جاتا، دیکھیں گے حضرت کتنا اچھا بولتے، کتنا مزہ آتا، کتنے نعرے لگتے، کیسا بولتے۔ کوئی یہ تمنا لے کر نہیں آتا کوئی بات میرے دل میں بیٹھ جائے، میں اس پہ عمل کر لوں، میری زندگی سبر جائے۔ دوستو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو، آج جیسے ہم ٹائم پاس کے لیے، وقت گزاری کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، کوئی گیم کھیلتے ہیں، نہ جانے کیا کیا موبائل میں آج آ گیا ہے، ہم اس کے ذریعے وقت گزاری کرتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی باتوں کو بھی ہم نے جو ہے وقت گزاری کا ذریعہ سمجھ لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے، دین کو ہم مذاق نہ بنائیں۔ دین مذاق کے لیے نہیں ہے، دین عمل کے لیے۔ ہم جو بھی سنیں، دیکھیے نماز کے تعلق سے آتا ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا ہم جیسے نماز پڑھ کے جاتے ہیں، مؤذن صاحب کھڑے ہو کر وہاں سرٹیفکیٹ ہمیں دیتے ہیں کہ بھائی تم نے ظہر کی نماز پڑھی، تمہاری نماز قبول ہوگی؟ کیا ہمیں سرٹیفکیٹ ملتی ہے؟ نہیں دوستو، بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز کی قبولیت کب ہو؟ انسان جب ظہر کی نماز پڑھ لے، پھر اس کا من کرے کہ میں عصر کی نماز پڑھوں، اور وہ بندہ عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے، تو یقیناً اس کی ظہر کی نماز قبول ہے۔ انسان عصر پڑھنے کے بعد پھر من کرتا ہے کہ میں مغرب کی نماز ادا کر لوں، اور وہ مغرب کی نماز ادا کر لیتا ہے، تو اس کی عصر کی نماز قبول ہے۔ ایک نماز دوسری نماز کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ رمضان میں ہم اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ہماری روزے، ہماری یہ عبادتیں قبول ہیں یا نہ ہیں؟ تو اس کے تعلق سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی رمضان سے پہلے جیسی زندگی تھی، جیسے رمضان سے پہلے انسان شرابی تھا، زانی تھا، بے نمازی تھا، لیکن جیسے ہی رمضان گزرا اس کی شراب کی عادت دور ہو گئی، زنا کی عادت اس سے دور ہو گئی، وہ انسان نمازی بن جاتا ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس کی رمضان کی قبولیت کی دلیل ہے۔ دوستو، ہم بیان سنتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، سرکار کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، تو بس یہ خوشیاں منانا، گلیوں میں جا کر نعرے پکارنا، یہ بس اسی کا نام میلاد نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگیوں میں جو تاریکیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں دنیا کی جو محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس محبت کو دور کرنا، ہماری زندگیوں میں سرکار کی محبت کو شامل کرنا، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی اصل میں جشن میلاد ہے، اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم محفلیں سجاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آئیے بلا تاخیر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کو سننے کے لیے انہی کے گھرانے کے ایک چشم و چراغ ہمارا آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے۔ بس میں اتنا کہہ کر حضرت کے آگے مائک رکھ دوں گا کہ خوشبو بتا رہی ہے، جنت کے پھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے، آل رسول ہے۔ بلا تاخیر آئیے ایمانی جذبے کے ساتھ نعرہ لگائیں اور حضرت کے خطاب کو میں مدعو کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
أعوذ بالله السلطان الكريم والسميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم العظيم المبين الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ببركة سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمدا وشكرا كثيرا كثيرا حق قدره يا الله. الحمد لله رب والأرض. الحمد لله رب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأكرم وأجمل وأطهر وكامل صلوات الله على سيدنا وسندنا ومرشدنا ونبينا وكريمنا ورحيمنا وطبيبنا وأشرفنا وسراجنا ومنيرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وقائمنا وطاهرنا وناصرنا وسندنا ومقصودنا ومطلوبنا ومحبوبنا وطبيب قلوبنا وسكينة صدورنا ونور عيوننا وزياء وجهنا وسرور روحنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وإخوته وأحبابه وخلفائه وأوليائه وشهدائه وعلى جميع أهل سنته أجمعين. وبارك وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوامك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے
جس رب قدیر نے حقیقت محمدی کو جمال اہدیت کے کرنوں کا مدینہ بنایا۔ وہ رب کریم جس نے اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کروایا، اس نور کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہم نے نہ لب کشائی کی سکت ہے، نہ ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے سخن آرائی کی مجال، اور یہی ہمارا عین حضور ہے، اور وہی جو اس میں ادب سے دور ہے۔ وہ ذات اگر اپنی صفات کے پردوں کو چاک کر دے تو سارے جہاں روشن۔ وہ ایسی پیاری ذات جس کے حوض کوثر کا ایک قطرہ حضرت خضر کے لیے آب حیات بنا، جس کی روح پرور سانس کا ایک صدقہ ابن مریم کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنا، وہ ذات پاک جس میں ڈوب کر اگر کوئی دیکھے تو دنیا بھر کے درود و سلام اللہ کی محبت میں اسی روئے خوبا کی توصیف ہے۔ وہ عظیم پروردگار جس نے اس ذات کو پیدا فرمایا، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کی شان کے مطابق، اور اسی کی بارگاہ کے افضل ترین، کامل ترین، بہترین، اجمل ترین، اطہر ترین، سب سے خبیر ترین اور پاکیز ترین درود و سلام نازل ہو اسی کے محبوب، دونوں عالم کے تاجدار، بحر و بر کے مختار، ہم غریبوں کے ہم سردار، اللہ کا بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے حسن و جمال کے مطابق، اور درود و سلام ان کی آل و اولاد، ان کے اصحاب، ان کی ازواج، ان کی امت کے جملہ اولیاء، شہداء، علماء، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات پر اس وقت تک کہ جب آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے۔ آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد ہے۔ اللہ ہم سب کے مل بیٹھ کر اس کے حبیب کو یاد کرنے کو قبول فرمائے۔ آج میں پورے چشتی رنگ میں آیا ہوں، خاطری ڈھنگ میں آیا ہوں، نقش بندی امنگ میں آیا ہوں، سحر وردی ترنگ میں آیا ہوں، اور سنیوں کے سنگ آیا ہوں۔ ایک عجیب کیفیت ہے ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا۔ ایک بات بتا رہا ہوں، ہم حضور کے نام پر آ گئے، بھلے اب کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کچھ بولیں یا نہ بولیں، کچھ سنیں یا نہ سنیں، خاموشی سے بھی اگر بیٹھ جائیں تو یہ ہمارا بیٹھنا کامیاب ہے۔ اس کی دلیل حج کا دن کیا ہے؟ یوم العرفہ۔ اس دن آدم علیہ السلام کی ملاقات سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جنت سے جدا ہوئے تو دنیا میں اس دن ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، ایک دوسرے کی معرفت ہو گئی۔ جس میدان میں یہ بات ہوئی اس میدان کا نام عرفات ہے، اور جس دن یہ بات ہوئی اسی کا نام یوم العرفہ ہے۔ اللہ کو یہ ملنے ملانے والی ادا اتنی پسند آ گئی کہ تا قیامت تک امت محمدیہ کو حج فرض کر دیا، اور حج کچھ اور نہیں ہے، اس میدان میں جا کر جمع ہو جانا ہے، کچھ پڑھنے آئے تو پڑھنا ہے، کچھ بھی نہ آئے تو آسمان کے نیچے صبح سے شام تک بیٹھ جانا ہے۔ آپ حج ہو گیا۔
جب آدم علیہ السلام کی نسبت سے ایک میدان میں جمع ہو کر کچھ پڑھے یا نہ پڑھے پھر بھی اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے، تو جس کے صدقے میں سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے نام پر کوئی مل بیٹھ جائے جب تک خاموشی سے تو اللہ کیا اللہ کا بڑا کرم۔ اس سے پہلے کہ میں خطاب کروں، میں نے سوچا آج بالکل کچھ بزرگوں کی یاد آ رہی تھی حضور ہی کی نسبت سے، تو نعت میں گنگنا رہا تھا، کسی نے کہا کہ یہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں یہاں آج محفل؟ عتیق بھائی نے کہا کیا آج یہ نعت آپ پڑھ رہے ہیں؟ ایسے تو ارادہ نہیں، پھر بھی جب انہوں نے کہا تو ایسے لگ رہا تھا کوئی نعت کہہ رہی ہے کہ نعت پڑھ۔ کلام میرا نہیں ہے، کلام کس کا ہے؟ یہ کلام کو میں بھی پڑھنے جا رہا ہوں، وہ کلام رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین مجدد دورہ شہزادہ غوث جیلان شیخ الاسلام مدنی میاں اشرفی علی کا کلام ہے۔ اس میں اور رنگت تاج العلماء نے ڈالی، تو اسی کلام کو میں پڑھنا چاہوں گا۔ ہم اکثر سنتے ہیں بہت پرانا کلام ہے، کچھ اشعار گنگنا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ پڑھیے درود شریف۔ حالانکہ آواز آج اتنی ساتھ نہیں دے رہی ہے، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ بڑے لطیف بہت جینٹل خوبصورت نرم نازک، بڑے لطیف ہیں نازک سی گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سی گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہر ایک گنج میں برو سمر میں رہتے ہیں، ہر ایک گنج میں برو سمر میں رہتے ہیں، وہ کہکشاں میں وہ شمس و قمر میں رہتے ہیں، دل و خیال میں فکر و نظر ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہیں کے گھر میں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، قدم اٹھائے کبھی طائرے سدرا کی جبین، شب معراج جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم ناز جبرائیل امین کی جبین بنی، قدم اٹھائے کبھی طائرے سدرا کی مکین، کبھی مکان کبھی وہ جہاں مکان نہیں، وہ ایک پل میں کہیں اور ایک پل میں کہیں، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنی چاہت
والوں کے گھر میں والوں کے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ بدعقیدہ جو کے بارے میں کچھ علم بیان بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غار حرا میں 3 دن چھپ کر بیٹھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، مکے میں اتنا ستایا گیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ یہ واقعات بیان کرتے ہیں، اسی تعلق سے آل رسول بیان کرتے ہیں۔ بخاری سور ہو کافر کا ڈر بھی دھوکا ہے، سور ہو کافر کا ڈر بھی دھوکا ہے، وہ مکہ چھوڑنے والا سفر بھی دھوکا ہے، شکم میں باندھا ہوا وہ حجر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ یہ واقعہ لباس بشر یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے تو ہیں کہ ہم حق کی راہ پر ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن دلوں میں بغض ہے، حقیقت کا کچھ ان کو پتہ نہیں، محبت سے کچھ آشنائی نہیں، دکھنے میں نام ہے مسلمان ہیں، در حقیقت منافق ہیں۔ ان کے تعلق سے یہ بات ہے، تلاش حق میں وہ رات دن بھٹکتے ہیں، گلی گلی نگر نگر جو گھوم رہے ہیں، تلاش حق میں وہ رات دن بھٹکتے ہیں، اتارے نقش میں پھنس پھنس کے بس الجھتے ہیں، ہزار کوششیں کر لو نہیں سلجھتے ہیں، خدا کے نور کو خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، کرم نہ ان کا ہو شامل ارے معاذ اللہ، کرم ان کا نہ ہو شامل ارے معاذ اللہ، ہو یہ عقیدہ باطل ارے معاذ اللہ، یہ کیسے مانے میرا دل ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے رہے وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ، خوش نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوش نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ تاج العلماء نے شیخ الاسلام کے تعلق سے یہاں پر کچھ لکھا ہے، کون شیخ الاسلام ہے، کیا کرتے ہیں اس کے تعلق سے، جو مصطفیٰ کا دل و جاں سے احترام کرے، انہی کا نام جپے بس انہی کا کام کرے، اسی پہ نور کی عمر رواں دوام کرے، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے، کہیں بھی رہتی ہو
کہیں بھی رہتے ہو وہ طیبہ نگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑی پیاری نعت ہے. پہلے تو میں اس کو پڑھنا بھی چاہتا تھا، اب جب دیکھا کہ آل رسول نے اس کو سجایا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کا حصہ میں بھی لے لوں. میں نے کہا 2-3 باتیں میں نے اس میں جوڑ دی اپنی طرف سے. خدا کی نور سے، خدا کی نور سے محبوب نورانی بنے، انہی سے قلب میں محبوب سبحانی بنے. خدا کی نور سے، خدا کی نور سے محبوب نورانی بنے، انہی سے قلب میں محبوب سبحانی بنے. محبوب الہی کہیں محبوب یزدانی بنے، انہی کے فیض سے، انہی کے فیض سے ذیشان تو نظامی بنے. نصیب والے تو ان کی زمر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حبیب میری چشم تر میں رہتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بس کیا بولنا، کیا کہنا ہے، کیا سننا ہے، ابھی کچھ سمجھ نہیں. ان کے جلوے آنکھوں کے سامنے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون ان کی یاد میں کہاں جمع ہوا ہے. جانتے وہ اپنوں سے کبھی غافل نہیں. اللہ کا اس بات پر بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آج کی رات اپنے حبیب کی یاد کے لیے چنا. اس کے بندے تو کئی ہیں نا دنیا میں، لیکن ہم کو چنا، پتہ نہیں کہاں کہاں کتنوں کو چنا، جتنوں کو بھی چنا. یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. روایتوں میں، حدیث میں نیک کام کیا کیا ہے، ثواب کس پر ہے، کتنا ہے، سب آیا. لیکن کچھ خاص باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھی، چھپا کر رکھی اور اعلانیہ طور پر نہیں، اپنے پیاروں کے کان میں بتائی. اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے حضور سے ایسے علوم سیکھے ہیں، کچھ بتاتے ہیں کچھ چھپاتے ہیں. تو وہ چھپاتے سب سے نہیں، جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان کو وہ بتاتے ہیں. وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، پردے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن بیچ میں کوئی میرے جیسے آ جاتے ہیں نہ سمجھ اور وہ پردے اٹھاتے ہیں. حالانکہ پردے اٹھانے کا حکم نہیں ہے، سمجھے. ایک آ جاتے ہیں، بولا جاتا ہے اس کو مخفی رکھنا، ہم تو نہیں، ہم سب کو بولیں. یہ سنت ہے مجدد امام ربانی کی، اور یہ سنت ہے محی الدین ابن عربی شرح احمد. تو چھپی ہوئی باتوں کو کھول کر بیان. میلاد کی رات ہے، آپ نے سوچا ہوگا کہ میلاد کی رات ہے، حضور کی شان بیان کرنی ہے، حضور پر نعت پڑھنی ہے، حضور کی ذات پاک کے تعلق سے بات کرنی ہے. تو میں نے وہ آیت پڑھی جو اکثر رمضان کے مہینے میں علماء پڑھتے ہیں کہ بے شک اسی رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا. بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر پردے ہٹا کر دیکھیں گے نا تو یہ آیت میلاد کی آیت ہے، اس میں میلاد کا بیان ہے. اب وہ کیسے میلاد کا بیان ہے، وہاں تک جانے کے لیے تھوڑی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی.
کیونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بار نہیں ہوا، ایک بار نہیں ہوا۔ میلاد کے 3 حصے، ایک ظہور بشریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 ربیع الاول شریف کو ہوا، جس کو ہم میلاد کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ، ایک ظہور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا حصہ ہے جو اس سے پہلے ہوا، اور ایک تیسرا حصہ ہے ظہور حقیقت محمد جو اس سے پہلے ہوا، سب سے پہلے ہوا۔ اس کے 3 حصے، ڈائریکٹلی پہلے والے حصے پر جائیں گے تو سمجھ آئے گا، اس لیے پہلے والے حصے سے بات کرتے ہیں، بالکل محبت جمع کرتے ہیں۔ اب جو باتیں سننا ہے حضور کے لیے سننا ہے، اور یہ جو بھی باتیں میں بول رہا ہوں ظاہر میں تو میری زبان بول رہی ہے، ظاہر میں تو میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن بلواتے وہی، حقیقت میں بولتے وہی۔ ان کے بولنے کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، ان کے بلوانے کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا۔ وہ جب بلواتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں۔ اسی لیے ان کو کہا وہ نور الانوار، تمام نوروں کا نور، وہ سر الاسرار، تمام رازوں کا راز، وہ روح الارواح، تمام روحوں کی روح ہے، وہی اصل ہے۔ اگر آپ حقیقت محمدی کے مقام سے حضور کا خطاب سنیں گے تو مختصر بیان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں شریعت کے کل احکامات میرے اقوال، طریقت کے کل عنوانات میرے احوال، حقیقت کے کل حقائق میرے انوار، معرفت کی کل گتھیاں میرے اسرار، عشق میں اٹھنے والے کل تجلیات میرے افکار، اور رموز ظہور میرا اظہار۔ تو یہ باتیں جو سب کی سمجھ میں ایک ہی وقت میں آنے سے اس کو سمجھنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جیسے بھی ہوں، جاہل، عمل بے عمل، کالے گورے، جیسے بھی ہیں نا، ہماری طرف مت دیکھو، ان کو مت دیکھو، ہم ان کے ہیں جو سب سے زیادہ حسین ہیں، ہم ان کے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم ان کے ہیں جو سب سے زیادہ پیارے ہیں، ہم ان کے ہیں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ اختیار رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ کرم فرمانے والے ہیں، تمام خزانوں کے جو مالک ہیں، ہم ان کے ہیں۔ ہم جیسے اس سے کیا ہے؟ ہم جیسے بھی اللہ کا شکر ہے۔ مختصر وہ باتیں جو اکثر میلاد کے وقت میں علماء اکرام بیان کرتے ہیں، ان باتوں کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو باتیں ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں، کچھ باتیں وہ عرض کرتے ہیں، رفتہ رفتہ ہم سیڑھیاں چڑھ کر جائیں۔ ہوش کو برقرار رکھو۔ بات یہ ہے حضور کی بارگاہ میں ادب لازم ہے اور توجہ لازم ہے۔ حضور کی اگر توجہ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا سامنا۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھے، روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، کہ حضور کی ظاہری حیات کے وقت کی بات۔ روایت میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام حضور کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ایک فرشتے کو دیکھا جس کے پر کٹے ہوئے تھے اور زمین پر وہ تڑپ رہا تھا۔ تو انبیاء نے دیکھا تو اس کے قریب ہوئے، یہ کوئی انسان یا جن نہیں تھا، یہ فرشتہ تھا۔ فرشتے معصوم ہوتے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء نے پوچھا یہ تیرا حال کیسا؟ تو اس فرشتے نے کہا شب معراج میں
میں اللہ کے ذکر میں اس قدر مغرور رہا کہ حضور میرے سامنے سے گزرے، مجھے خیال نہ رہا اور تعظیم سے میں کھڑا نہیں ہوا تو اللہ نے میرا یہ حال میرے پر کاٹ دیے اور تڑپتا ہوا زمین پر پھینک دیا۔ آپ حضور کی بارگاہ میں جا کر میری سفارش فرما دیں کہ حضور مجھے معاف فرما دے، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دے تاکہ میں پھر دوبارہ آسمان والی زندگی اختیار کروں۔ تو ایک معصوم فرشتہ جو اللہ کے ذکر میں اس قدر درد تھا کہ حضور اس کے سامنے سے گزرے، اس کو خبر نہیں، تو اللہ پاک کا جلال اس پر آ گیا، عذاب آ گیا، تو پھر دوسروں کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو حضور کی جب بات آئے تو بالکل توجہ سے، اب ہم ان کی بات کر رہے ہیں نا جن کے ہم ہیں، جن کے لیے ہم ہیں، جن سے ہم ہیں۔ جب ہماری پیدائش ہوتی ہے تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو کیا کہیں، پیدائش کے وقت دوسرے اہتمام کرتے ہیں، موت کے وقت دوسرے اہتمام کرتے ہیں، شادی کے وقت دوسرے بھی کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، اتنا اہتمام ہوتا ہے۔ جب ہم خود کے نہیں تو ہمارے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے، چاہے پیدائش ہو یا موت ہو یا شادی ہو، جو بھی ہو، ہم خود کے نہیں تب بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو جس کے ہم ہیں اس کا دن آئے تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا، جس کے ہم ہیں تو پوری توجہ، پوری محبت میں ڈوب کر۔ وہ وقت تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی گھڑی تھی۔ وہ نور جس کے جلوے کو تکنے کے لیے جبرائیل امین بے قرار تھا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انبیاء و مرسلین میں سے، ملائکہ میں سے، انسانوں میں سے، جناتوں میں سے کسی نے اس ذات کو کبھی نہیں دیکھا تھا، سب نے سنا ضرور تھا۔ آدم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے آنکھ کھولی تو عرش اعظم پر کلمہ طیبہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حیرت میں پڑ گئے، یہ کس کی ذات ہے، یہ کون ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ ہے؟ اور یہ دیکھا کہ بیچ میں کوئی حروف بھی نہیں، کوئی نقطہ بھی نہیں، اتنا ملا ہوا نام ہے، اور مشابہت نام میں کہ اس میں بھی 4 حروف ہیں، اس میں بھی 4 حروف ہیں، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے، کتنی سملیرٹی ہے اور ایک لیول میں ہے۔ یہ ذات کون ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، اے آدم یہ میرے حبیب ہیں جن کے صدقے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور انہی کے صدقے میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ تو اس دن سے آدم علیہ السلام منتظر، اس دن سے ابھی سیدہ حوا بھی پیدا نہیں ہوئی، اس دن سے سیدنا آدم علیہ السلام منتظر اس چہرے اقدس کو دیکھنے کے لیے، اور جبرائیل امین منتظر اس چہرے پاک کو دیکھنے کے لیے جو اللہ کا محبوب ہے۔ ہزاروں سال سے سب کے سب منتظر، اب وہ گھڑی آ گئی۔ ربیع الاول کا مہینہ، صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے، پوری جلوس کے ساتھ، پورے 70,000 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ جبرائیل امین جھنڈے لے کر مالائے اعلیٰ سے مکہ المکرمہ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ حور و غلماں کا ہجوم ہے، پتہ نہیں کون کون ہے، اللہ ہی جانے کون کون ہے، سب جھڑمڑ بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وہ گھر سے عرش اعظم تک ملائکہ کا ہجوم کھڑا ہوا ہے، جھڑمڑ بنا کے ہجوم کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ نور کو آنا، اس نور کو آنا، روایت بھی یہی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، پیدائش سے پہلے کا وقت ہے، فرماتی کیا ہے کہ میں نے دیکھا میرے بغل میں ایک خوبصورت ستارہ رکھا ہوا اور جبرائیل امین قدم بستہ کھڑے ہیں، اور جبرائیل امین کو میں نے کہتے ہوئے سنا، ظاہر ہو جائیے یا رسول اللہ، ظاہر ہو جائیے
پیدا ہو جائیے یا رسول اللہ نہیں، ظاہر ہو جائیے یا رسول اللہ۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ نور ہٹا، بیچ میں ایک پیارا جمیل چہرے والا بچے کو میں نے دیکھا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ مجھے درد نہیں ہوا، جیسے عام طور سے ماؤں کو پیدائش کے وقت میں درد ہوتا ہے، گندگیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ ستارہ بغل میں رکھا ہوا ہے اور بولا یہ نہیں گیا ہے کہ پیدا ہو جائیے، وہ کہہ رہے ہیں جبرائیل امین ظاہر ہو جائیے۔ حضور کے رشتے دار جنہوں نے سب سے پہلے، وہ عورتیں جو پاکیزہ عورتیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور کا دیدار کیا، اس میں سے ایک فرماتی ہیں کہ میں ان کو گود میں لینے ہی والی تھی کہ ایک نور کا بادل آیا، ان کو اپنے گود میں لے کر چلا گیا۔ پوچھنے والے سے پوچھا گیا، بولنے والے نے بولا، کیا بولا؟ کہ حضور، ظاہری طور پر بات یہ تھی کہ حضور کو پوری سیر کرائی جا رہی ہے دنیا کی، بات یہ نہیں، در حقیقت پوری دنیا کو حضور کو دکھایا جا رہا ہے، اسی لمحے میں حضور کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد کہ جب پیدا ہوئے تو سر اقدس سجدے میں، انگوشت شہادت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اور کہہ رہے تھے اس کے بعد، ان دونوں باتوں کے بعد سب سے پہلی بات جو زبان مبارک سے نکلی کلمہ طیبہ کے بعد، وہ بات یہ ہے کہ یا رب حمدی امتی، میری امت کو میرے حوالے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ابھی آئے ہیں، ابھی آئے ہیں، جلدی امت کو رسول کی تھی، رسول کو امت کی تھی، محبت کا تقاضا سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اللہ کے سوا سب سے بے نیاز ہے، ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہم بے نیاز ہو کر ان کو طلب کرتے ہیں اور وہ بے نیاز ہو کر ہم کو طلب کرتے ہیں۔ ہم نیاز والے ہیں، ہم جو ہے مجبور ہیں، وہ مختار ہیں، ہم مجبور ہو کر ان کو طلب کرتے ہیں، وہ مختار ہو کر ہم کو طلب کرتے ہیں۔ ایسی محبتیں ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہم خدا کی عزت کی قسم، پوری زمین پر یا پوری کائنات میں کوئی حضور سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی حضور اپنے امت کو نہیں کر سکتا۔ تشریف لائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام کے نعرے گونجے۔ اس وقت سب روایت میں کہتے ہیں کہ سارے بت جو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے وہ سب منہ کے پر، روایتیں مشہور روایت، اور سنی ایسی روایتوں سے کچھ زیادہ ہی واقف ہوتے ہیں، تو بار بار بولنا تو کوئی ویسی خاص ضرورت نہیں، لیکن محبت میں بولنا اچھا لگتا ہے۔ تو حضور کی آمد پر سارے بت منہ کے بل گر گئے۔ سب نے تو یہ کہا، کیسے گر گئے؟ وہ سمجھ کیسے؟ وہ گرے نہیں، وہ گرا دیا گیا، وہ گر گئے۔ کیوں گر گئے؟ کیونکہ جس گھر میں رکھے ہوئے تھے وہ گھر سجدے میں گر گیا، وہ کعبہ سجدے میں گر گیا، کعبے کے سجدے میں گرنے کی وجہ سے خود گر گیا۔ اس سے ایک نکتہ میں نے نکالا، بت اگر مان لو جس کے گھر میں اللہ کا خوف ہے، حضور کی محبت ہے، وہ دل کعبہ ہے، وہ دل کو اگر سنی مضبوطی کے ساتھ سنبھالے اور آقا کے سامنے گرا دے، جھکا دے، تو ہمیں دوسرا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بت ہے وہ خود بخود گر جائے گا، دل کے جو بت ہیں وہ خود بخود گر جائیں گے، ہم خود ہی سے گرا نہیں سکتے۔
بس کعبے کو گرا دو, دل کو ان کے قدموں میں گرا دو, سارے خود نیچے ایک نقطہ بہت آسان, گر جائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے, اور نہ مشکل ہے. تو وہ پیارا دن تھا, پاکیزہ دن تھا, کائنات کو جس کا انتظار تھا. ہم بھی ہوتے تو بہت اچھا ہوتا, ہم نہیں ہیں, ہمیں تو کچھ معلوم نہیں, ہمیں تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا, ہم نے کچھ نہیں دیکھا, لیکن حضور نے دیکھا ہے. ہم نے حضور کو نہیں دیکھا ہے, حضور نے ہم کو دیکھا. ایک روایت بتاؤ کیسے ہمیں حضور نے یاد کیا ہے, کب یاد کیا ہے. ہم سب کو حضور نے یاد کیا, حدیث شریف, صحیح حدیث. کیا حدیث ہے اس کا, میں بولتا ہوں دعویٰ میں بول رہا ہوں, دلیل آپ کے دل میں خود بخود مل جائے گی. اگر وہ بات آپ کے دل میں ہے تو واقعیتاً آپ بھی اس زمرے میں شامل ہیں. اب وہ دیکھنا پڑے گا, جانچنا پڑے گا جو حضور نے فرمایا تھا وہ بات میرے دل میں ہے یا نہیں. کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں, خود محسوس کر لیں. اگر وہ چیز آپ کے دل میں پائی جاتی ہے تو آپ بھی اس زمرے میں شامل ہیں جس زمرے حضور نے یاد فرمایا, جس زمرے کو حضور نے یاد فرمایا, جس زمرے کی تاریخ حضور نے فرمائی. بات اتنی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے بولے, ذرا مجھے بتاؤ سب سے بڑھ کر حیرت انگیز تعجب کرنے والا ایمان کس کا ہے. یہ سوال کیا صحابہ سے. تو صحابہ نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کا, نبیوں کا سب سے حیرت انگیز ایمان, تعجب والا ایمان نبیوں کا. اس پر حضور نے فرمایا انبیاء معصوم ہوتے ہیں, اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے, وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, ان کا ایمان بڑا ہوا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. انبیاء کے ایمان پر تعجب کرنے کی کیا بات, حیرت انگیزی کی کیا بات. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو ملائکہ کا ایمان. پھر حضور نے کہا ملائکہ بھی معصوم ہوتے ہیں, ہر لمحہ اللہ کی تجلیات میں رہتے ہیں, اگر جنت دوزخ کو دیکھتے رہتے ہیں, ان کا ایمان اگر بڑا ہوا ہے تو اس میں تعجب کی کیا, حیرت انگیزی کی کیا. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہمارا, ان کے ایمان کی تعریف خود اللہ نے کلام پاک میں فرمائی, ایسا ایمان کہ اللہ ان سے راضی ہو, اللہ سے راضی. صحابہ سے پوچھا تو حضور فرمایا تم مجھے دیکھتے ہو, چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو دیکھ رہے ہو, سورج کے پلٹنے کو دیکھ رہے ہو, پانی کے جاری ہونے کو دیکھ رہے ہو, کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کو دیکھ رہے ہو, میرے حسن و جمال کو دیکھ رہے ہو, میرے جود و نوال کو دیکھ رہے ہو, جاہ و جلال کو دیکھ رہے ہو, میرے سارے کمال کو دیکھ رہے ہو. تمہارا ایمان اگر بڑا نہیں ہوگا تو اس میں کیا بات. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہمارا علم جواب دے گیا, ہم نہیں جانتے, جواب دے گیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایمان حیرت انگیز ہے جو تمہارے بعد آئیں گے, جو تمہارے بعد آئیں گے اور میری صرف ایک جھلک پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کا ایمان حیرت انگیز ہے. اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ حضور کی خاطر, حضور کی ایک جھلک کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, تو وہ زمرے میں ہمارا بھی نام ہے. ہمیشہ یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں یاد نہیں سکتے, یہ افسوس کی بات ہے. اگر سمجھ میں آتا تو ہم ان کے سوا کسی کو یاد نہیں, کبھی یاد نہیں. وہ کون ہے, کیا ہے, کیسے ہیں, کہاں ہیں, باتیں معلوم ہو جائے تو ہم ان کے سوا کسی کو یاد نہیں. اور یاد کرنے والوں کو دنیا میں نہیں دیکھا, وہ سب حسن والے, وہ سب حسن والے جو فریب عقل و جان, سب کے سب تیرے ہی عشق میں مشہور جہان. ایسے گم ہوئے حضور کی محبت میں, عقل بھی گئی, دل بھی گیا, سب گیا, لیکن پورے جہان میں مشہور ہو گئے. عقل والے کیا کیا کوشش کرتے ہیں جہان میں مشہور ہونے کے لیے,
کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے، یہ عقل بھی گواہ بیٹھے، دل بھی گواہ بیٹھے، سب کچھ اپنا ان کی یاد میں ان کے عشق میں گواہ بیٹھے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ کون ہے ایسے لوگ؟ وہ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، وہ غوث جیلانی اسی زمرے میں سے، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اسی زمرے میں سے، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، علی احمد صابر کلیری، مجدد الفسانی، امام ربانی، جتنے اولیاء کو دنیا جانتی ہے نا، انہوں نے سب اپنی عقلوں کو، اپنے دلوں کو سب ان کی محبت میں فنا کر، تبھی یہ رتبہ ملا۔ ہم لوگ بڑے مرید بنتے پھرتے ہیں نا، تصوف کرتے ہیں، ابھی تصوف کی اصل کو جانا ہے، ابھی ہم مردہ ہیں۔ اللہ کرے کہ جلد سے جلد مرید بن جائیں اور جلد سے جلد مراد بھی اللہ سے دعا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، مرید کون ہے؟ تصوف کیا ہے؟ جب اللہ تمہیں تمہاری خودی سے مردہ کر، اللہ تمہیں تمہاری خودی سے مردہ کر دے اور اپنی خودی سے زندہ کر دے تو تم صوفی ہو۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنی خودی سے مردہ، خدا کی خودی سے زندہ، انہی کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا، کہ کہنے والے کہتے آ رہے ہیں لیکن آپ کی مکمل ثنا آج تک کسی نے بیان نہیں کی، کسی نے آپ کی مکمل تعریف نہیں کی۔ آپ دیکھتے جائیں گے صحابہ کے دور سے نعت پاک کے لکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعتیں لکھی ہیں، خلفائے راشدین نے نعتیں لکھی ہیں، کئی صحابہ نے نعتیں لکھی ہیں، پھر تابعین نے نعتیں لکھی ہیں، تب تابعین نے نعتیں لکھی ہیں، اولیاء نے نعتیں لکھی ہیں، ائمہ نے، علماء نے، عشاق نے، کتنوں نے کتنی نعتیں لکھی ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے ہر نعت کا رنگ الگ ہوتا ہے، تعریف الگ الگ ہوتی ہے، لاکھوں نعتیں موجود ہیں اور تعریف کا حق ادا نہیں ہو رہا، تعریف کا حق ادا نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ حمد ہی کچھ ایسی ہے، وہ حمد ہی کچھ ایسی ہے، وہ نام وہی ہے حمد، وہی ہے احمد، وہی ہے محمود، وہی ہے محمد، ہر ایک میں حمد ہے، نزول سے عروج کی طرف، عروج سے نزول کی طرف، حمد ہی حمد ہے، حمد ہی حمد ہے۔ کیسی حمد ہے کہ احد اور احمد میں بس ایک میم کا فرق ہے، احد اور احمد میں صرف ایک میم کا فرق ہے اور سارا عالم اسی ایک میم میں فرق ہے۔ حمد ہی حمد ہے، حمد ہی حمد ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں، ہم لوگ تعریف کو کہتے ہیں، لیکن حمد ہا میم دال سے بنتا ہے، یہ کیفیات ہے، ان چیزوں کو بتانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں بتا دوں یہ مائک ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اور جو چیز آپ کو ہوتی ہے وہ میں بتا دوں تو آپ سمجھ جاتے ہیں۔ آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، آپ کو بھوک لگی، ہاں یہ بھوک ہے، ہم بھوک کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، درد کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے محسوس کیا ہے، ایک دوسرے نے محسوس کیا۔ کوئی ایسی بات جو محسوس کرنے سے معلوم ہوتی ہو، آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا، میں نے محسوس کر لی تو وہ بات مجھے آپ کو سمجھانا بھار ہے، میں سمجھا نہیں سکتا۔ کوشش تو لوگ کرتے ہیں، جس کو جتنی سمجھ میں آئے وہ آئے، لیکن محبت کا جذبہ تو ہر ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اور اس کے دل میں محبت کا جذبہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان بنا ہی انس سے۔ محبت ہوتی ہے، اچھے کی ہوتی ہے، برے کی ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ تو محبت کا جذبہ ہم سب واقف ہیں محبت کے جذبے سے۔ تو محبت کیا ہے، یہ حمد کیا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے تھوڑا۔ حمد ہا سے، ہا کے معنی ہول کے، ہول یعنی گھیرا ہوا، گھر جائے، ایسی چیز جو آپ کو گھر جائے، آپ کسی میں گھر جائے تو آپ کے لیے ہول ہو گیا۔
اور نیم سے مراد وہ جذبہ محبت ہے، ایک طرف ایک کشش، دال سے مراد، اور یہ دونوں چیزیں مل کر دلیل تک بات ہوتا ہے۔ حول محبت کا وہ جذبہ پوری طرح سے گھیر لے، اس قدر گھیر لے کہ دلیل تک پہنچ جائے اسی کو۔ یہ ہماری زبان میں نہیں سمجھتا، پھر بھی نہیں سمجھتا۔ وہ اللہ نے جو بتایا، حضور نے جو بتایا وہی جانتے ہیں، اور حضور نے جتنا بتایا سننے والوں کو جتنا سمجھ میں آیا اتنا وہ سمجھ لیں، ورنہ پوری طرح سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور میں دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ محمد کا ترجمہ میں نے یہ امداد کا کیا بھی بہتوں کو سمجھ میں دعوے کے ساتھ، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں تعلیم، اور وہ حمل ایسی نہیں ہے کہ ایک انسان کے دل کو گھیر لے، وہ حول ایسا نہیں ہے، وہ حول ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کو گھیر لے، وہ حول ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر کو گھیر لے، وہ حول ایسا نہیں ہے کہ ایک سٹی کو گھیر لے، ایک ملک کو گھیر لے، اس دنیا کو گھیر لے، نہیں، وہ حول ایسا ہے کہ خدا کی پوری کائنات کو گھیرے ہوئے، وہ حول ایسا عرش کے تحت الثرا تک گھیرے ہوئے، وہ حمد ایسی۔ اب معرفت آ جہاں عقل کی رسائی ہو نہیں سکتی، اس وادی کی باتیں کرنے میں تو آسانی نظر آتی ہے، سمجھانے میں آسانی نظر نہیں آتی۔ اب اچانک سے دل بول رہا ہے کہ کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتا ہے اور حضور ہی سے حضور کی تعریف کرتا ہے، اور یہی سنت الہی۔ اللہ پاک نے کلام الہی میں جتنی تعریف اپنے حبیب کی ہے کسی اور سے مخاطب نہیں ہوا ہے، وہ صرف اپنے حبیب ہی سے مخاطب ہے۔ آپ پورا کلام پاک اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے حضور کی کوئی بھی تعریف اگر بیان کی ہے کہ حضور کا حسن کیسا ہے، حضور کے اخلاق کیسے ہیں، حضور کا عمل کیسا ہے، حضور کے کیا کیا نام ہیں، حضور کی کیا کیا شان ہے، یہ تعریف حضور تو خود جانتے ہیں، حضور کو بتانے کی ویسے ضرورت تو نہیں تھی، بتانا تو دوسروں کا مقصود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ کر نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نہیں کہا، جہاں حضور کی تعریف کی حضور ہی کو پکار کے حضور کی تعریف۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے اس قرآن جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، بے شک آپ رسول تھے، حضور نہیں جانتے تھے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے؟ اعلان نبوت کے بعد نازل ہوئی۔ حضور نے جب پوری دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ فرما رہا ہے بے شک آپ رسولوں میں سے۔ کیوں اللہ ایسا فرما رہا ہے؟ کیوں اللہ ایسا فرما رہا ہے؟ تو اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ذکر اگر عمدہ ہو تو سننے والا بھی اس لائق ہو، ذکر کے لائق ہے، اور ذکر مصطفیٰ جیسا ہو تو سننے والا کوئی ویسا لائق کا نہیں ہے، تو ان کا ذکر میں انہی سے کروں۔ تو تعریف محمد کی اگر کرنا ہے تو انہی سے کرنا ہے، وہ موجود ہے، وہ ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں، بے شک سنتے ہیں، اللہ کے اسم سے وہ ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، اور حضور کو یاد فرما کر حضور کے چہرے اقدس کو تکتے ہوئے حضور کی تعریف۔ اب بات یہ معرفت میں تھوڑا سا ہے، نام محمد اگر غور کیا جائے تو ہے کیا؟ پچھلے ہفتے میں نے کچھ تو اس کے تعلق سے بتایا۔ ابجدی ایک علم ہوتا ہے، عدد کا ایک علم ہوتا ہے، عدد جو بنتے ہیں، ایک بات کو ہر کوئی یہاں پر جانتا ہے کہ میں بولوں گا 786 کیا ہے، ہر کوئی بول پڑے گا بسم اللہ۔ علم عدد آئے، ابجد کسی کو کہتے ہیں، نہیں کہتے قانون ابجدی کیا ہے، رنگ ابجدی کیا ہے، کیسے ہوا، کدھر ہوا، حقائق کیا ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن 786 بولتے ہی سب بولیں گے بسم اللہ۔ تو اس کو تھوڑا سمجھانا مقصود ہے کیونکہ اسی بات سے تھوڑی باتیں سمجھ میں آئیں۔ ہر حروف کا ایک نمبر ہوتا ہے، جیسے الف کا ایک نمبر ہوتا ہے، با کا 2 نمبر ہوتا ہے، اسی طرح سے الف سے یا تک نمبرز ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے میم کا نمبر ہے 40۔
اور ایک قانون بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کس نے طے کیا، کیسے طے ہو گیا، الف کا 1 ہونا چاہیے، با کا 2 ہونا چاہیے، کس نے طے کیا. ایک بہت بڑی بات ہے، میں سمجھاتے پوری رات گزر جائے گی، اس میں جانا مقصد کوئی اور بات نہیں. لیکن اتنا تو بتا دوں کہ نیم میں 40 نمبر کیوں؟ اللہ کے جملہ تنزلہ، جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوا، جو کچھ نازل ہوا جزیات کے طور پر اگر اس کو لیا جائے تو اس کی تعداد بہت بڑی ہے، لیکن کلیات کمپلیشن کے حساب سے لیا جائے تو اللہ کے مکمل تنزلات جو نازل ہوئی ہے مراتب کے حساب سے 40 چیزیں اللہ کی ذات پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور یہ 40 کا مجموعہ میم بنتا ہے. اسی لیے ٹھیک ہے. اب میم ہا میم دال، اس میں 4 حروف ہیں، تو اس کو ٹوٹل کیا جائے تب وہ تو 92 بنتا ہے، 92 نمبر بنتا ہے. محمد کے عدد جو ہے 92 بنتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک بات اور نبی نون با یا، اس کے عدد کو بھی ملاؤ تو 92 بنتا ہے. اس میں کچھ راز چھپا ہوا ہے، اس میں کچھ راز چھپا ہوا ہے. نبی کون ہے؟ جو غیب کی خبر دیتا ہے، جو غیب کی خبر دیتا ہے. عقل کی آنکھوں سے پوچھو تو جنت کی خبر دیتے ہو، دوزخ کی خبر دیتے ہو، آسمانوں کی خبر دیتے ہو، عرش کی خبر دیتے ہو، کرسی کی خبر دیتے ہو، یہ دیتے ہو، وہ دیتے ہو. اچھا چلو مان لیا جائے دنیا والوں کے لیے جنت کی خبر دی تھی، دوزخ کی خبر دی تھی، ٹھیک ہے. لیکن جبرائیل امین کو جنت بھی دیکھ چکے ہیں، دوزخ بھی دیکھ چکے ہیں، آسمان بھی دیکھ چکے ہیں، زمین بھی دیکھ چکے ہیں، سب کچھ دیکھ چکے ہیں. لیکن حضور جبرائیل کے لیے بھی نبی، حضور جبرائیل کے لیے بھی نبی ہے. تو جو جس سے غیب کی خبر لے اس کے لیے وہ نبی ہوتا ہے. جنت دوزخ تو جبرائیل امین دیکھ چکے، وہ کون سا غیب کا علم حضور جبرائیل کو دیتے ہیں. اب جبرائیل کا نام اس لیے لیا کیونکہ آپ فرشتوں میں سردار سب سے بڑے، اس لیے ان کا نام دیا. غیب سے مراد اللہ کی خبر دینے والا. جنت دوزخ کی کوئی حقیقت نہیں اس ذات کے سامنے. رسول جنت اور دوزخ کی خبر دینے کی بنیاد پر نبی نہیں بنے، اللہ کی خبر دینے کی وجہ سے نبی بنے. اللہ کی ذات پاک کی خبر دینے وہ نبی بنے. اب نبی تو ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بات ہے کہ یہ تو محمد کا ایک ترجمہ ہوا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد کے نام کے تعلق سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظاہر میں جو تم دیکھ رہے ہو میم ہا میم دال، جو تم دیکھ رہے ہو در حقیقت میرے نام میں 2 میم نہیں 3 میم. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے. شاہ وجیہ الدین گجراتی علوی حسینی مجدد رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے مجدد ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے اور وضاحت بھی فرمائی ہے. تو انہی کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. کوئی ایسا نہیں سمجھ لینا کہ من گھڑت بات کر رہا ہوں. من گھڑت بات صرف وہ کرتا ہے جس نے کچھ دیکھا نہیں ہے، نہ خیال سے لگاتا ہے، عقل لگاتا ہے، خیالات کو دوڑاتا ہے، وہ بولتا ہے تو من گھڑت بات بولتا ہے. میں من گھڑت بات نہیں بول رہا ہوں، میں من موہت بات بول رہا ہوں، من کو موہ کرنے والی بات. میم ہا میم دال حضور فرماتے ہیں اپنی پیاری زبان سے. میں نے محسوس کیا جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کہ حضور فرماتے میرا نام محمد نہیں ہے، میرا نام محمد. سبحان اللہ. محمد اللہ کا پیارا، اللہ کے نبی کا پیارا نام ہے. سبحان اللہ. ناصر ایک نام ہوتا ہے. ناصر سے نون نکال دیتا کیا ہوا؟ صرف. ناصر عربی کا لفظ ہے، اس کا پھر معنی وہ خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے.
کچھ تو نام ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں پہلا حروف گم کر دیا جائے پھر بے معنی ہو جاتا ہے. طاہر کے لیے طاہر نام ہے تو آپ کو نکال دو طاہر، کوئی نام ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی مطلب ہے. پہلا حروف نکال دے تو سب ختم. اب اللہ کے نام پاک کو اللہ، الف لام لام ہا، الف کو نکال دے تو للہ، اللہ کی، للہ اللہ کی. پھر پہلے لام کو ہٹا دے لہو، اس کے اسی کا. پھر وہ لام کو بھی نکال دے تو ہو یعنی ہے. ایک ایک حروف سے مانا. اب حضور کے نام کو میم ہا میم دال، پہلے میم کو ہٹا دو، حمد تعریف. چلو ہا کو نکال دو بیچ میں سے، دو میم کو جوڑ دو، میم میم دال ممدو مدد کرنے والا. میم اور ہا کو نکال دو، مد یعنی بلند سایہ، مد کے معنی بلند سایہ کے. محمد پورے حروف ہو تو سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. ایک میم کو نکال دیا تو ہم تعریف رہ گئی، ہا کو نکال دیا تو مد رہ گیا یعنی بلند سایہ. پھر میم کو نکال دیا، دال ہے تو دال کے معنی دلیل کے. تو اب حضور نے عدد اسمی سے یہ نام مطلب سمجھایا. عدد اسمی کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو بس میم کے 40 عدد ہے نا، ہا کے 8 عدد، پھر میم کے 40 عدد، دال کے 4 عدد، یہ جوائن کرا کے 92 بتایا. یہی ہمارے مشائخ نے بتایا ہے. اب حضور فرماتے ہیں نہیں میم میں 40 عدد ہے. پھر وہ میم میں میم کے 40، یہ کے 40، یہ کے 40 اور میم کے، پھر وہاں پہ جوڑ گئے نا میم میں ہی کتنے عدد بن گئے، ایک میم میں ہی کتنے عدد بن گئے. اس کو پورا ضرب کر کے ملا دیا جائے تو محمد میں اس حساب سے اگر کیلکولیشن کیا جائے تو نکلتے ہیں 314. اور 314 در حقیقت صحیح عدد ہے کل رسولوں کی. کتنے رسول تشریف لائے دنیا میں؟ 314. اللہ کے حبیب کے نام پاک کا ابجدی عدد نکالے تو نبی سے ملتا ہے، اور اسمی عدد نکالے تو کل رسولوں سے ملتا ہے. ایک راز کا. اب آتے ہیں تھوڑا اس بات کی طرف، جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے اس کو قرآن ذکر ہے ادھر آئے، قرآن کا نام آیا ہے اس آیت میں، انا انزلنا آیا، بے شک ہم نے نازل کیا. کس میں؟ لیلۃ القدر. کس نے کہا قرآن کو نازل کیا؟ پوچھنا چاہتا، کہاں سے یہ بات آئی؟ قرآن نازل ہوا جبرائیل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آ کر بولتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. حالانکہ وہ لیلۃ القدر نہیں تھی، اور ایک ہی رات میں نازل کیا. اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو 63 سال میں قرآن نازل ہوا. کبھی رات کا حصہ ہے، کبھی دن کا حصہ ہے، کبھی رمضان ہے، کبھی غیر رمضان ہے، کبھی دوپہر ہے، کبھی آدھی رات ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے. اس حساب سے ٹائمنگ لگائے جائیں تو دن کا کوئی حصہ بچا نہیں، رات کا کوئی حصہ بچا نہیں. مہینہ کوئی محروم نہیں ہے نزول سے، ہر مہینے کو یہ سعادت ملی ہے. تو علماء بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ایک ہی رات میں. اچھا، ایک ہی رات میں ہوا ہے. تب لیلۃ القدر میں ہوا.
یہ اس کا پہلا نزول تھا کیا؟ جو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں قرآن کا نزول ہوا وہ پہلا نزول تھا کیا؟ اگر لوح محفوظ میں قرآن موجود تھا تو لوح محفوظ میں کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں. اگر آسمانی دنیا پر قرآن نازل ہوا تو لوح محفوظ میں کب نازل ہوا؟ وہ کون سی رات ہے؟ ہم نے چلو یہ بات بالکل صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ان کی عقل کے مطابق سمجھاتے ہیں. یہ بات بھی صحیح، وہ بات بھی صحیح، اور تمام باتوں میں یہ بات صحیح ہے جو اللہ حضور کسی بات کسی کو نہیں بتاتا. حضور جانتے ہیں کسی کو نہیں بتاتے سوائے ان کے جو ان کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. جو لیلۃ القدر اب ماننا پڑے گا کہ قدر کیا ہے. لیل کے معنی رات کے ہیں، قدر کے معنی، قدر کے دو معنی میں سہل ترجمے سے بتاتا ہوں. تفسیر اشرفی میں اس وقت کے مجدد دورہ نے جو باتیں بتائی ہیں، قدر کے دو معنی ہیں. ایک معنی حکم کے ہیں، دوسرے معنی تنگی کے ہیں. ایک معنی حکم ہے، ایک معنی تنگی ہے، یعنی تنگی والی رات یا حکم والی رات. اس سے علماء نے مراد یہ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فیصلے، کچھ احکامات فرشتوں کے حوالے اس رات میں کرتا ہے تو وہ حکم والی رات. نہیں، اللہ تعالیٰ رات کی بات کر رہا ہے جب دن کی. اللہ اس رات کی بات کر رہا ہے جس وقت کبھی کوئی دن نہیں ہوا. دن سورج کے اگنے سے ہوتا ہے، نکل آنے سے ہوتا ہے. اس رات کی اللہ بات کر رہا ہے جب سورج نہیں بنا. اس رات کی بات کر رہا ہے جب پوری کائنات میں کوئی اجالا ہی نہیں تھا، یعنی نور محمدی بھی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا وہ رات جس میں میں نے حکم نازل کیا. قرآن کو دیکھیں گے تو پتا چلتا ہے جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا. اسی کی وجہ سے یہ بات سب کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. اس لیے اللہ پاک نے کہا بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. فوراً پوچھا، دوبارہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے. قرآن ہے. کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ فوراً جواب دیتا ہے تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے. پھر خلاصے کے لیے کہا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو میں نے اس میں تھوڑا غور کیا، میں بیٹھ گیا. میں حضور جب ایسی باتیں آتی ہیں، جب کہیں سے سہارا نہیں ہوتا ہے، خدا کی قسم حضور کی چوکھٹ کو تھام کر بیٹھ جاتا ہوں. اب بتائیے یہ کیا ہے، بتائیے. تو حضور اپنے نور کے سمندر میں سے میرے کاسے میں 2 چھینٹے ڈال دیتے ہیں تو ساری باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اب یہ باتیں میں آپ کو سمجھا. اللہ نے کہا 1000 مہینوں سے افضل. میں نے کیلکولیشن کیا، یہ 1000 مہینے یا اللہ ہماری دنیا کے مہینوں کے تعلق سے بول رہا ہے یا اپنے مہینوں کے تعلق سے بول رہا ہے؟ کہا میں تو اپنی بات کروں گا نا. میرے حبیب کی جب بات ہو رہی ہے، میرے کلام کی بات ہو رہی ہے تو میں اپنی بات کروں گا. تمہاری بات کیوں کروں گا؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر قرآن سے پتہ چلتا ہے. قرآن کی نص سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن ہمارا ہے، اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 دن. تو اس سے کیلکولیشن کیا تو اللہ جو 1000 مہینوں کی بات کر رہا ہے اس سے 3 کروڑ دن بنتے ہیں. تو وہ ایک رات 3 کروڑ دن سے بہتر ہے. اب اس سے ایک مراد کیا نکلی کہ حضور کے تعلق سے خلوت سے جلوت میں جو احکامات انبیاء پر آئے وہ تقریباً 83,000 ایئرس میں آئے. تو جب سے آپ کی تعلق سے احکامات جلوت میں آنا شروع ہوئے، جب سے آپ کے فیوز و برکات ظاہری سے
دنیا میں نازل ہونے شروع ہوئے تب سے لے کر قیامت تک ایکچولی میں 83,000 کچھ بنتا ہے، کچھ عدد بنتے ہیں، تو اللہ نے وہ کیلکولیشن کہا جو احکامات جو تم یہ دنوں میں دیکھ رہے ہو نا کہ تمہارے سارے ہزار دنوں سے بہتر میری وہ رات میں جب میں نے حکم نازل فرمایا وہ رات بہتر ہے۔ ہاں یہ ہمارے لیے ہے کہ شب قدر اگر ہم ایک رات عبادت کرتے ہیں تو ہمارے مہینوں کے حساب سے 1000 مہینوں سے زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ برحق ہے، سچی بات، حق بات یہ ہمارے لیے، لیکن عارفین کے لیے یہ بھی ہے کچھ اس سے زیادہ۔ اب اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں گے، اللہ کیا فرماتا ہے جب ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن کن ہو جا، کن ہو جا۔ تو کن جب بولا تو پہلے کاف ہے پھر نون ہے، اور نون کے تعلق سے جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نون حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نون حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، میں نے بزرگوں سے سنا ہے، وہ پاک سے سنا ہے کہ الف سے یا تک جتنے ہیں حروف ہیں سب اللہ کے نام ہیں، تو فوراً جواب آیا ہاں اللہ کے نام ہے، الف سے یا تک حروف ہیں، کیونکہ حضور اللہ کے بھی 99 نیمز ہیں، حضور کے بھی 99 نیمز ہیں، تو الف سے یا تک اللہ کے بھی نام ہے، الف سے یا تک حضور کے بھی نام ہے، تو اسی نام میں سے نون ایک نام ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کن کے معنی کیا ہے۔ وہ رات میں جب اللہ حکم نازل کیا وہ اس کا کلام تھا، اس کے کلام کی کاف تھی، جب نور ظاہر ہوا تو وہ نون تھا، اسی کو اللہ نے کن کہا۔ وہی نازل والی رات تھی کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی حکم والی رات میں نور کو نازل کیا۔ سبحان اللہ، حکم دیا کس کو؟ کتاب کو نہیں، نور کو حکم دیا کہ ظاہر نازل ہو۔ تو جب وہ نور نازل ہوا وہی لیلۃ القدر ہے، وہ حکم کی رات ہے جس میں کوئی موجود نہیں تھا، اس وقت کوئی موجود نہیں۔ تو اب وہ نور جب پیدا ہوا، سمجھے، اس کے تعلق سے تھوڑا بات کرتے ہیں، تھوڑا چاہیے جس کے دل میں عشق کی کمی ہوگی نا، حقیقت بول رہا ہوں، محبوب کسی کا بھی ہو جہاں کا بھی ہو، محب جو ہے اس کی یاد میں تڑپتا ہے جب محبوب قریب نہ ہو۔ محبوب دور ہے تو محب کو نیند نہیں آتی۔ اگر محبوب کے تعلق سے کچھ باتیں پتہ چل رہی ہیں تو محب کسی قیمت پر سوئے گا نہیں، پہلے چاہے گا کہ میں باتیں مان جان لوں، محبوب کے بارے میں باتیں ہوئیں۔ اگر نیند آ جائے، توجہ ادھر ادھر ہو جائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں وہ تڑپ نہیں ہے محبوب کے بارے میں جاننے کے لیے۔ ظاہر سی بات، میں کسی ملے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مفتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی آدمی کی بادشاہ کی دنیا والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی ہے، جو ایک وسیلہ بنتا ہے ہماری نجات کا، جس کے صدقے سے ہمیں کل نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں جاننا ہے تو توجہ لگانا چاہیے۔ تو یہ نور جو پیدا ہوا وہ نور محمدی، یعنی اس لمحے میں وہ حقیقت محمدی، اور اس حقیقت کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ خود حضور فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت اگر کسی چیز کی طرف اپنی نگاہ جمائے، کسی شے کی طرف نگاہ جمائے تو وہ شے باہر نہیں رہتی، فنا ہو جاتی، یہ بات ہے۔ لیکن خود حضور فرماتے ہیں 70,000 برس، یعنی ہمارے 1000 برس نہیں، بعد میں کیلکولیشن کر لیجیے گا، 70,000 جتنا بھی بنتا ہے وہ دنوں کے حساب سے، یعنی ہمارے 1000 دن ان کی یہ اس دنوں کے حساب سے 70,000 برس کیلکولیٹ کر لیں گے آپ، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں 70,000 برس جب بن گیا، ظاہر ہو گیا، تو میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں تھا، اور وہ 70,000 برس میں ایک لمحے کی میرے رب نے میری طرف سے نگاہ نہیں ہٹائی، میری طرف سے میرے رب نے نگاہ نہیں ہٹائی۔ اللہ اکبر۔
حقیقت محمدی سجدے میں اللہ کے سامنے، اللہ کسی اور کی طرف کوئی ہے نہیں، اللہ حضور کو دیکھ رہا ہے۔ اب ایک بات اور بتاتا ہوں، ہمیں حضور نے ایک پیاری دعا سکھائی، آئینے دیکھیے پڑھتے ہیں نا، اردو کا ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ جیسے ہی آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھ لو کہ اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، تو ہی مجھے خوبصیرت بھی بنا دے۔ یہ دعا ہے نا، یہ دعا ہے نا، حضور کہاں سے کی یہ دعا؟ آپ لوگ بات یہ دعا حضور نے کہاں سے کی؟ یہ 70,000 برس کے سجدے کے بعد اللہ نے حضور کے لیے ایک آئینہ بنایا، ایک مرر بنایا، حضور کے سامنے وہ آئینہ کر دیا اور حضور سے کہا حبیب اپنے آپ کو دیکھو، اور حضور نے جیسے ہی دیکھا حسن و جمال کو دیکھ کر بے تاب ہو گئے، فوراً دل سے یہ بات نکلی، ان کے باطن سے بات نکلی، اے اللہ جتنا تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے خوبصورت بھی بنا دے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں ایک اور بات بتا، اب جانا پڑے گا مفسر روح المعانی کی دہلیز پر۔ مفسر روح المعانی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، معنی کون کون کو بیان کرنے والے، ان کی تفسیر کا نام ہی تفسیر روح المعانی۔ وہ فرماتے ہیں رب کون ہے، رب کون ہے، رب کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ ہم بولتے پالنے والا، ہم بولتے پالنے والا، رب کے معنی پالنے والے نہیں، رب کے معنی کے پالنے والے۔ ہاں یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت رب کا جو معنی تفسیر مفسر روح المعانی نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ رب وہ ہے، اللہ نے ازل میں کسی کو کوئی خوبی دے دی، اللہ نے ازل میں کسی کے اندر کوئی خوبی دے دی، اب اس کو نکھارتا رہے، اس کو نکھارتا رہے جب تک کہ وہ مخلوق تک نہ پہنچ جائے، وہ رب ہے۔ حضور حقیقت محمدی میں ہے، آخر مقام پر نہیں، اور آخر مقام کیا ہے وہ اللہ بہتر جانے، ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ ہمیں محمود ہے، اور مقام محمود کیا ہے، مقام محمود کیا ہے؟ تعظیم اور جلال کے طور پر، کیا تعظیم اور جلال کے طور پر جب جمال نور جلوہ گر ہوگا وہی مقام محمود۔ تعظیم عزت والا، تعظیم اور جلال کے طور پر جب وہ جمال نور جلوہ گر ہوگا قیامت میں وہ مقام محمود ہے۔ تو اللہ کے حبیب یہ دعا باطنی طور پر کی تو اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے حبیب کو نوازتا اور صاحب عطا فرماتے ہیں۔ وہ بات دوسرا اب ایک اور بات، اللہ پاک نے حقیقت محمدی کو تھوڑا پھیلا ہے، ابھی تو کچھ نہیں بنا تھا، یہ باتیں میں سمجھا نہیں سکتا، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی سمجھا۔ ایک حصہ ایسا تھا جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں بھی کچھ بھی نہیں، یہاں بھی کچھ بھی نہیں، یہ دو حصے ہیں۔ اللہ نے حقیقت محمدی کو تھوڑا پھیلایا، گھمایا، تو جو حصہ حقیقت محمدی کا مظہر بنا، جس نے جذب کیا، جو حصے سے حقیقت محمدی جذب کیا، وہ حصہ خدا کی قسم وہی حصہ جنت بنا۔ اور حقیقت محمدی اور جس حصے نے بالکل جذب نہیں کیا وہ جنت بن گیا۔ یہی جنت اور جنت بننے کا، اور یہ من گھڑت بات ہے، پوچھنے والا آ کر پوچھے تو ہاتھ پکڑ کے پوری فہرست کے ساتھ حضور تک لے جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حسن جمال آئینے میں دیکھ کر شرمائے، تو انسان میں یہ عادت ہوتی ہے نا، ظاہری میں بھی ہوتی ہے باطن میں بھی ہوتی ہے، جب انسان شرما جاتا ہے تو عرق پیدا ہوتا ہے، ظاہری عرق کو اسے پسینہ کہتے ہیں، باطنی عرق کو چوڑ کہتے ہیں، وہ ابھی میں پوری کریں جو بھی ہوتا ہے عرق ہوتا ہے۔ اب ایسی مان کے چلو کہ باطن میں بھی پسینہ ہوتا ہے، ظاہر میں بھی پسینہ ہوتا ہے، باطن میں بھی پسینہ، تو
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر جب شرمائے تو آپ کے چہرے پر بھی پسینہ آیا، آپ کے جسم مبارک پر بھی پسینہ آیا، حالانکہ وہ جسم نہیں تھا جو آپ مدینے میں موجود ہے، وہ جسم نہیں تھا، کوئی اور جسم تھا، اس کو سمجھنا محال ہے۔ تو جو بھی جسم تھا، روایت میں آیا ہے کہ وہ جسم پاک سے ایک ایک وسیلے کا گرتا گیا ہے، ایک ایک فرشتہ پیدا ہوا۔ ہم کہتے ہیں فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اللہ کے نہیں محمد کے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اللہ کے نہیں محمد کے۔ جو محمد کے نور سے پیدا ہو کر نوری ہو جائے تو محمد کیسا نور ہو، عقل کے اکھوں سے بولو جس کو کا نور ہونا سمجھ میں نہیں آتا، نور ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ اب تفصیل بہت بڑی ہے، ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، لیکن مختصر میں بولتا جا رہا ہوں۔ تو فرشتے بنے، ارواح بنی، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک میں سے 4 حصے بنے، 4 حصے میں سے ایک حصے میں عرش بنا، دوسرے حصے میں لوح بنی، قلم بنی، اور ایک حصے میں پھر اس کے حصے بنے، حصے بہت بنے۔ تو اب میں دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان بنے اور وہ کافر بن گئے، اللہ نے ہمیں کیوں مسلمان بنایا؟ یہ بات کبھی آتی ہے ذہن میں؟ کبھی آتی ہے ہمیں مسلمان کہیں وہ انہوں ہندو کہیں ایسا خیال ہے، ہمیں مسلم انہوں ہندو کہیں کیوں؟ اس کی بات بتا، اللہ کے حبیب کا وہ جلوہ، ایک جلوہ اللہ نے بیت المعمور میں رکھا اور روحوں کو کہا کہ اس کا طواف کرو۔ اللہ کے حبیب کا جلوہ بیت المعمور، بیت المعمور جیسے یہاں پر کعبہ ہے ہمارا طواف کرنے کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی ایک کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں، جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور اس بیت المعمور، اس کعبے کے امام میکائیل علیہ السلام، سمجھو اس کعبے کے امام میکائیل علیہ السلام، تو اس کعبے میں اللہ نے روح کی جلوے کو رکھا اور روحوں سے کہا کہ تم طواف کرتے رہو، اور وہ روح 70,000 برس تک اس جلوے کا طواف کرتی رہی۔ بتاؤ آج کے ہمارے دن کے حساب سے نہیں، اللہ کے دن کے حساب سے، جس کی روح نے وہاں پر 70,000 برس طواف کیا ہو، وہ روح وہاں سے جدا ہو کر یہاں آتی ہو تو طواف کے لیے کتنا تڑپتی ہوگی؟ کس کے طواف کے لیے؟ کسی گھر کے طواف کے نہیں، محمد کے جلوے کے طواف، جلوے کے طواف۔ جس روح نے یہ جذبہ ہو کہ حضور کے ارد گرد طواف کرتا رہے، مان لو کہ وہ وہی روح ہے تو وہاں پہ طواف کرتا۔ شریعت کی باتیں ہمیں مت سکھاؤ، تم در والوں سے سمجھ کر شریعت جانو گے، ہم سب در والوں سے۔ در والوں کو سب کچھ نہیں ہوتا، ہاں درم فرمائے تو کسی کو در پر رکھتے نہیں، اندر بلا دیتے، لیکن سب کو تو اندر نہیں بلایا جاتا۔ جیسے حضور نے کہا سلمان فارسی میری اہل بیت میں سے، سلمان تم در پر بیٹھے رہو، تم در والے تو تھے، محبت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جذبہ بڑھ گیا، پکڑا ہاتھ اندر لے لیا، اور سلمان فارسی میری اہل بیت میں سے۔ تو ہوتے رہتے ہیں زمانے میں، ہوتے رہتے ہیں، ان کے در پر بیٹھے رہیں گے، پتہ نہیں کب حضور کی رحمت جوش میں آئے اور ہاتھ پکڑا بولے نہیں نہیں یہ در والا نہیں، ہاتھ سے کروا۔ تو جو بھی ہے طواف جاری ہوا، 70,000 برس تک طواف چلتا رہا۔ اللہ نے روحوں کو حکم دیا میرے حبیب کی طرف دیکھو، اللہ نے حکم نازل فرمایا میرے حبیب کی طرف دیکھو۔ تو اب اتنا ہجوم تھا نا روحوں کا، سب کچھ دیکھنا نصیب نہیں۔ جب جھرمٹ بہت بڑھ جاتا ہے تو کسی کو کچھ حصہ ملتا ہے، تو جس نے جیسا دیکھا اللہ نے اس کی ویسی کی تقدیر بنائی۔ جس نے آنکھوں کو دیکھا حافظ قرآن بنا دیا، ماشاء اللہ۔ ہماری یہ ہے کہ حافظ صاحب نے جو ہے ان کی آنکھوں کو دیکھا، جس نے حضور کی آنکھوں کو وہاں دیکھا، ان کی آنکھوں کو دیکھ لو گویا ان کا دیکھنا۔ ویسے ہی جس نے حضور کی سینے مبارک کو دیکھا وہ عارف ہوا، عرفان پایا۔
جس نے حضور کی جبین مبارک کو دیکھا وہ بادشاہ ہوا دنیا میں. اسی طرح سے جس نے پیر کو دیکھا وہ تاجر ہوا, بزنس مین ہوا. اسی طرح سے بہرحال لمبی فہرست ہے. جس نے جو دیکھا وہ ہوا. سب دیکھنے والے حضور کے جلوے کو مسلمان ہوئے, اور جو روحیں نہیں دیکھ سکی وہ کافر ہوئے. تو یہی وجہ ہے مسلمان اور کافر ہونے. اور وہ حسن کے بارے میں بتاؤں گا تھوڑا سا. اللہ اکبر. اب حسن کے بارے میں کوئی بھی سوچتا ہے تو یوسف سامنے آتے ہیں علیہ السلام. کتنے پیارے ہیں یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کی پیاری بات بتاؤں. آپ چھوٹے بچے تھے, سیدنا یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے. اچانک آئین کے سامنے آ گئے, ہاتھ ایسا پکڑ لیا. پہلی بار دیکھا بہت سے, پہلی بار اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا, ایسے ہاتھ رکھا, کہا ہائے رے حسن, کہا ہائے رے حسن, اگر تجھے غلام بنا دیا جائے تو ہے کوئی تیری قیمت لگانے والا. یہ الفاظ نکلے. کیا کہا؟ اگر تجھے غلام بنا دیا جائے تو کائنات میں ہے کوئی تجھے خرید سکے. لیکن نبی کے معاملے جو بھی ہوتا ہے اس میں ایک راز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے ہی یوسف کو یہ حسن دیا. اے یوسف, ایسی بات آپ نے کی, حالانکہ کوئی کائنات میں یہ حسن کو خریدنے والا موجود تو نہیں ہے, لیکن میں چاہوں تو آپ کو دکھا دوں گا کہ کوڑیوں کے دام پر مصر کے بازار میں ہوا ہے. کوڑیوں کے دام پر یوسف کو مصر کے بازار میں بکا دیا. اب یوسف علیہ السلام تشریف لائے. سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق ہو گئی, اور وہ پاک دامن تھی. خبردار جو کوئی ان کے بارے میں کبھی غلط سوچے, غلط سوچنے کا حکم نہیں. ایک ہوتا ہے نورانیت, ایک ہوتی ہے نفسانیت. دونوں میں کچھ حرکات سملر تو ضرور ہوتے ہیں, یاد رکھو, لیکن نفسانیت ہوتی ہے, روحانیت ہوتی ہے, نورانیت ہوتی ہے. میگنیٹ جب ہوتا ہے اس کے اندر لوہے کو کھینچنے کی تاثیر ضرور ہوتی ہے. اگر لوہا میگنیٹ کے سامنے آئے اور وہ کھینچا جائے تو اس میں لوہے کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو نفس میں برائیوں کے لیے نفس میں میگنیٹ رکھ دیا گیا ہے برائیوں کو کھینچنے کے لیے, لیکن وہ آنکھیں کچھ اور تھی جو یوسف نے وہ دیکھ رہی, وہ کچھ اور بات تھی. تو پھر اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام کا, عاشق ہو گئی, اور پوری عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ زلیخا ایک غلام تلاش ہے. اسی لیے یوسف کو نہیں دیکھنے والے ایسی بات کیا بات ہے, دیکھنے والوں زلیخا پر انگلیاں ہوں, غلام ہو گئے, غلام. اور نہیں دیکھنے والے نا, دل دیکھ لیتا ہے سنیوں کا, حضور کے جلووں کو. بولے کیا کرتے ہیں یوسف, کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. دیکھیں تو تم بھی دیکھو تو تم بھی ویسے کرو. تو زلیخا کو اللہ نے اختیار کیا تھا, ہمیں تو ایسا اختیار نہیں, دکھا نہیں سکتے. لیکن یہ بات ابھی دل میں آئی, ابھی دل میں آئی. تو بولے زلیخا کو بھی تو نے اختیار دیا اللہ یوسف کو دکھانے کا. سنیوں کو جب لوگ تانا دیتے ہیں تو ہمیں بھی اختیار دیتا. بولے نہیں, وہ معاملہ اور تھا, وہ یوسف نہیں, یہ محمد ہے. یوسف کو تو کسی کو بھی دکھایا جا سکتا ہے, محمد تو ہر کسی کو دکھایا نہیں جاتا. دیکھنے والے کے لیے عزت والا ہونا ضروری ہے. تو زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ میں یہ سارا معاملہ ہی ختم کرتی ہوں, ان کو یوسف کو ایک بار دکھا دوں, ایک بار دکھا دوں. ارادہ فرما کر عورتوں سے کہا کہ ایک کام کرو, تم آ کر بیٹھ جاؤ, ہاتھوں میں پھل دے دیا, ایک چھری دے دی, اور کہا میں یوسف کو یہاں سے گزرنے کے لیے کہوں گی, روکنے کے لیے نہیں, گزرنے کے لیے. گزرنے والے انسان کو کتنا دیکھا جا سکتا ہے, تو دیکھتے ہوئے پھل کاٹتے ہیں. تو عورتیں بیٹھ گئی. یوسف علیہ السلام کا ہمارا پردہ ہوا کرتا تھا, پردہ ڈال کر چلتے تھے, حکم تھا کہ کسی کو چہرہ نہ دکھائیں. تو زلیخا کے عشق نے یہ حکم نافذ کر دیا, یوسف میرے سوا کسی کو اپنا جلوہ نہ دکھائے. بات سمجھ میں آ گئی, اللہ
بات سمجھ میں آئی آج اسی لمحے کیوں حقیقت کہ بولے عشق خدا تھا کہ حضور کا حسن کسی کو نہ دکھایا. جس نے دیکھا پردہ دیکھا, یوسف کو جس نے دیکھا کسی یوسف کی پردے کو دیکھا, ویسے ہی ہم نے پردے کو دیکھا, پردے کو دیکھ کر یہ عالم ہے. اللہ اکبر. اب گزرے یوسف علیہ السلام, اور ہر نبی بشر بھی ہوتا ہے, بشریت کا انکار نہیں, بشریت اس کا لباس ہوتا ہے. ٹھیک, اگر کوئی انسان نبی کی بشریت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. حضور کی نورانیت کا بھی انکار کرے تب بھی کافر, بڑا کافر, لیکن بشریت کا انکار کرے تب بھی کافر. تو اور انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا, کفریہ جملہ, کفر نکلتا ہے ان کی زبان سے, جس کفر کو اللہ نے سمیٹ کر قرآن میں آیت بنا دی. اور کرنے والی بات جملہ کیا تھا؟ بولے خدا کی قسم یہ انسان نہیں, یہ بشر ہے. خدا کی قسم یہ بشر نہیں. یہ جملہ کیا ہے؟ ایک تو جھوٹی قسم ہوئی نا, بشر تو تھے, بشریت تو حاصل تھی, لیکن ایسے ہی بولتے تب بھی کفر ہے. یہ بشر نہیں کہہ دیتے تب بھی کفر ہے. اس پر اور ظلم کیا کہ اللہ کی جھوٹی قسم, پھر بھی اللہ نے برا نہیں مانا. اللہ نے برا نہیں مانا. ماننا کیا کہیں دلیل ہے اللہ نے برا مان لیا؟ بولے یہ تو کفر کرے, بشر نہیں کہتے تو بشر بھی ہیں, اور وہ بھی میری نام کی جھوٹی قسم کھائے. تو بولے نہیں نہیں, ان کا قصور نہیں ہے, انہوں نے وہ حسن ہی کچھ ایسا دیکھ لیا. یوسف کا حسن دیکھ کر کوئی خدا کی قسم یہ بشر نہ کہے تو اللہ معاف کر دے. حضور کا حسن دیکھ کر کیا کیا کہتے ہوں گے تو اللہ کیا کیا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ ہاں ہے. تو وہ گزرے, ایک لمحے کے لیے گزرے. عورتوں سے کہا گیا تھا کہ پھل ضرور کاٹنا. معاملہ تو مشہور ہے, سب جانتے ہیں کہ انگلیاں کٹ گئی تھی, پھل نہیں, انگلیاں کٹ گئی تھی, انگلیاں جسم سے جدا بھی ہو گئی تھی, ان کو خبر بھی نہیں تھی, اس میں اس قدر گم تھی. اور معاملہ صرف اس لمحے کا نہیں, روایت میں آتا ہے کہ وہ ساری عورتیں جنہوں نے یوسف کو ایک لمحے کے لیے دیکھا تھا, آخری وقت تک صرف یوسف 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 کہتے ہوئے ختم ہو گئے. کبھی ان کو ہوش نہیں آیا, کبھی ان کو ہوش نہیں آیا. یوسف یوسف کہتے ہوئے ختم ہو گئے. کوئی پاگل خانے گئی, کوئی بازار میں گھومتی رہی, ان کو یوسف کے نام کے سوا کچھ یاد نہیں رہا. ارے یوسف کو کوئی ایک جھلک دیکھ لے تو کچھ یاد نہ رہے. میرے غور سے میرے خواجہ نے حضور کو ایک جھلک دیکھا ہوگا تو ان کو دوسری دنیا کیسے یاد رہے. محبوب الہی کا کیا عالم ہوا ہوگا. ایسا بھی ہے, لیکن کرم اس حسن کا کہ دل کو خیری بنا کر یوسف کا حسن ہوش چھین لیتا ہے, حضور کا حسن ہوش عطا کرتا ہے. تبھی ہوش آتا ہے, ہوش تبھی آتا ہے, تب تک سب بے ہوش ہیں, بے ہوشی میں بات کرتے ہیں, اور جو بے ہوشی میں بات کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں, ہوش میں بات کرنے والوں کا ہی اعتبار ہے. ارے اس سے بڑی دلیل کیا کہ یوسف کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتیں شیدا ہوئی. یہ وہ نور نور محمد ہے جس پر خود خدا شیدا ہوا. اللہ جس پر شیدا ہوا وہ حسن کی تعریف کوئی کیسے کر سکتا. ابھی تو یہ حسن کی تعریف کرنا محال. عبد الاحرم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مرید خواب میں ایک سوال پیدا ہو گیا. حدیثیں پڑھی تھی کہ کافر منافق کی جان ایسے جاتی ہے کہ اس کا جسم چھنی ہو جاتا ہے, جیسے کانٹے دار درخت پر
रेशम का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा डाल के खींचे तो तार तार जैसे हो जाती है, वैसे जिस्म तार तार हो जाता है। काफिर की रूह को वैसे निकाला जाता है, लेकिन मोमिन की रूह को ऐसे निकाला जाता है जैसे मस्के में से बाल या आटे में से बाल। ये दोनों मिसालें उन्होंने हदीस में सुनी, समझ में कुछ नहीं आया, इसी ख्याल में सो गए। ख्वाब में देखा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, कहते हैं ए अल्लाह के बंदे, जो तू सवाल का जवाब तलाश कर रहा है वो जवाब सूरह यूसुफ में है। सूरह यूसुफ में यूसुफ उठा के देखा, मौत का कोई बार बार देखा, नज़ा की तकलीफ का कोई जिक्र ही नहीं, तो परेशान हुए। आए अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में, कहा हुजूर ऐसा मामला पेश हुआ, समझ में नहीं आया। तो बोले परेशान होने की बात नहीं, जवाब पूरे यूसुफ में ही है। तुमने देखा नहीं मिस्र की औरतों को, उसने यूसुफ को देखकर उंगलियां काट दी, थोड़ा भी उनको महसूस नहीं हुआ। इसी से समझ में आ गया मोमिन जब मरेगा जलवा रसूल अगर सामने हो जाएगा, रूह निकल जाएगी। सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, की आमद। अगर वो उसको देखना हो, अरे वो बड़ा इज्जत वाला है। और मैंने उस दिन बताया था, ये बात मैंने बताई थी, क्या बात बताई थी कि हकीकत मोहम्मदी कहाँ से निकली है। और बात बताऊं, एक और हुजूर का एक नाम है मुस्तफा, हुजूर का प्यारा नाम है मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत के है ना। इतना झूठ झूठ तो सुननी पड़ते हैं, कुरान आला की ज़ात मुस्तफा माने चुने हुए, अक्ल के अंधे, दिलों से गंदे। अभी बता दें, इससे ज्यादा मुझे बुराई नहीं आती। जो भी कहते हैं कि रसूलों में से हुजूर को जो अल्लाह ने सरदार होने के लिए चुन लिया, इसलिए मुस्तफा। और इनसे घिरे हुए कि नहीं, मक्के में बहुत सारे लोग थे, अल्लाह ने उन लोगों में से एक को चुन लिया, मुस्तफा। लोगों में से चुनने से मुस्तफा, मक्के के लोगों में से एक को चुन लिया नबूवत के लिए, तो मुस्तफा हो गया। अक्ल के अंधों को नहीं मानो कि तौरेत 2000 बरस पहले ही अल्लाह ने हुजूर का नाम अहमद मुख्तार रख दिया था। 2000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम को जो इंट्रोडक्शन किया था हुजूर ने, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलतुल क़द्र रसूल हैं, अल्लाह से हम कलाम होने वाले, इतने जलीलतुल क़द्र। मामला इस बात से समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने हुक्म नाज़िल फरमाया, इस्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा जाओ मूसा की रूह निकाल कर लाओ, मेरे नबी मूसा की रूह निकाल कर लाओ। इस्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मूसा से कहा मूसा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी जान निकालने के लिए आया हूँ। तो मूसा जलाल में आए, इस्राईल अलैहिस्सलाम के गाल पर ऐसे खींच के चांटा मारा कि इस्राईल अलैहिस्सलाम की आंख बंद हो गई। ये हदीस अल्लाह के हुक्म से आया था। इस्राईल अलैहिस्सलाम आंख हाथ में रखकर बारगाह खुदाबंदी में पेश होते हैं, बोला अल्लाह तेरे हुक्म से जाकर मैंने ये कहा और मूसा ने चांटा मार के मेरा नक्शा ही बिगाड़ दिया। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा इस्राईल वो मेरे नबी हैं, उनकी बारगाह में ऐसे कोई जाता है? मूसा अलैहिस्सलाम वो मेरे नबी हैं, उनकी बारगाह में कोई ऐसे जाता है? अल्लाह ने अपनी रहमत से उनकी आंख दुरुस्त की, कहा आप जाके अदब से उनकी बारगाह में जाओ, जान निकालो। तो जब वापस आए मुस्कुराते, मूसा अलैहिस्सलाम इस्राईल अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराते हैं, कहा मैंने इसलिए आपको नहीं मारा क्योंकि आपने मेरी बदतमीजी की, लेकिन मुझे ख्याल रसूल आजम का आ गया, मेरे बाद वो आने वाले हैं, कहीं इस तरह की बदतमीजी वहां जाकर ना कर देना, सबक सिखाने के लिए मैं चाहता वो बेईमाना। इतने जलीलतुल क़द्र मूसा से क्या बात चल रही है? क्या बात चल रही है? तो
ان کو بتایا کہ آنے والے جو ہیں وہ ایسے ویسے نہیں ہیں، وہ مختار ہیں، اختیار رکھنے والے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مکے میں حضور جب 40 سال کے ہوئے تو ان کو لوگوں میں سے اللہ نے چن لیا. ارے جب میں نے دیکھا جب اللہ نے ان کو چنا تو نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ تحت الثری، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ ارواح، نہ کروڑی، کوئی مخلوقات نہیں. کس نے چنا؟ کس سے چنا؟ کہاں سے چنا؟ جواب آیا، اللہ نے اپنے صفات کی طرف دیکھا، کہیں اپنی بہتر کی طرف دیکھا، کبھی اپنی رحمت کی طرف دیکھا، کبھی اپنی سمجھیت کی طرف دیکھا، کبھی اپنی نورانیت کی طرف دیکھا، کبھی اپنے جلال کی طرف دیکھا، کبھی اپنے جمال کی طرف دیکھا. اپنے صفات میں دیکھ کر ایک صفات کو چنا جس کو سمجھیت کہتے ہیں، اس سمجھیت سے نکال کر حقیقت محمدی بنائی اور نام مصطفیٰ. اللہ نے اپنے صفات ایسے چنے، کسی اور میں سے نہیں چنے، خود چنا اور کہتا ہے چنے ہوئے. اور اللہ نے چنا. آپ ذرا غور کریں نا، میں سوچوں کہ اچھا میرا کام کسی کو کرنا ہے، ان میں سے کسی کو چن لیتا ہوں تو میں بہت بڑی غور و فکر کروں. ایسے نہیں کہ آپ کوئی بھی آ جائے، ایسے نہیں بولوں گا ان کو دیکھوں گا ان کے اندر کیا ہوئی ہے، ان کو دیکھوں گا ان کے اندر کیا ہوئی ہے، ان کو دیکھوں گا ان کے اندر کیا، یہ کس حد تک ہو، کیسا ہو، کیا ہو، کدھر ہو، یہ چلتا رہے گا. اور کرو اس اللہ کی بات، اس اللہ کے ارادے کو. اللہ نے کبھی اپنے وحدت کو دیکھا، کبھی اپنے جمال کو دیکھا، کبھی جلال کو دیکھا، کبھی نور کو دیکھا، کبھی رحمت کو دیکھا، کبھی رحیم ہونے کو دیکھا، کریم ہونے کو دیکھا، اپنے عظیم ہونے کو دیکھا. دیکھا 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 دیکھا، لیکن یہ جگہ دیکھا کہ سمجھیت اور یہ سمجھ بھی. میں نے دیکھا، اللہ نے دیکھا کہ میں سمجھ ہوں، یعنی میں بے نیاز ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صفت کو چنا کہ میرا محبوب بنے تو ایسا بنے کہ کسی کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس کو کسی کی ضرورت ہے. بے نیاز چنا، بے نیاز چنا اور مصطفیٰ نام رکھا. تو یہ چنے ہوئے اللہ کی صفات اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنے تب سے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے حبیب آپ کی زندگی کا آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیت، آپ کی زندگی کا آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے. ٹھیک، ہمارے دل مردہ ہو گئے، ہم اندھے ہو گئے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جب 1400 سال پہلے کتنے لمحے ہوتے، 1400 سال جو گزرے ہیں ان سالوں میں کتنے لمحے ہوتے ہیں، کیلکولیٹ کرنا محال ہو جائے گا. اللہ فرما رہا ہے ہر لمحے میں حضور کا درجہ بلند ہوتا ہے. پیدا ہی ہوئے اللہ کے بعد سب سے بلند، اللہ کے بعد سب سے بلند، اس کے باوجود بھی اس سے اب تک بلند ہوتے ہی جا رہے ہیں. 1400 سال پہلے دیکھا، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. سورج کی طرف اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا. پتھروں کی طرف دیکھا، پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا. پیڑوں کی طرف دیکھا، پیڑ چلنے لگے، سجدے کرنے لگے. یہ کمال، یہ جمال 1400 سال پہلے. آج معجزات اور قدرت کا کیا حال ہوگا، آج حضور کی قدرت کا کیا حال ہوگا. اپنی مزار اقدس میں ان کے جمال کا کیا عالم ہوگا، ان کے کمال کا کیا عالم ہوگا. وہ حبیب کا سایہ ہمارے اوپر ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے حبیب زندہ ہے. دلیل دے رہا ہوں، اللہ کے حبیب کی زندگی کی دلیل قرآن سے دے رہا ہوں. وہ آیتیں نہیں جو آج تک سنتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرمایا، کس سے؟ رسولوں سے، نبیوں سے. کس وقت؟ دنیا میں نہیں، عالم ارواح. عالم ارواح میں کیا کہا؟
تم میں جب میرا حبیب آ جائے سچائی لے کر تو اسے مان لو، اس کی مدد کرو. یہ مدد کیوں اللہ کو معلوم نہیں تھا آدم علیہ السلام کی زندگی میں حضور آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ معلوم نہیں تھا. نوح علیہ السلام کی زندگی میں حضور آئیں گے نہیں آئیں گے اللہ کو علم نہیں تھا. نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ کو تو پورا علم موجود ہے. تو اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور نبی آخر الزمان ہے. جب تمام انبیاء پردہ کر لیں گے اس کے بعد حضور آئیں گے. تو جب یہ بات اللہ کو معلوم ہے تو یہ وعدہ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ جب میرا حبیب تم میں آ جائے، یعنی عالم ارواح میں نہیں آیا. اس وقت جب وعدہ دیا جا رہا تھا عالم ارواح میں یہ حبیب سامنے موجود نہیں تھا. وہ اللہ کی محبت کے حمد کے پردوں میں چھپا ہوا تھا. اللہ نے اپنے سوا کسی پر کبھی ظاہر نہیں کیا تھا. تو دنیا میں ظاہر کرنا مقصود تھا. تو انبیاء آئے پردہ کر چکے، اس کے بعد میں حضور آئے. اس کا مطلب یہ کہ تم دنیا میں انبیاء آتے ہو پردہ کرتے ہو، لیکن یاد رہو تم مرو گے نہیں، تم زندہ رہو گے. جب میرا حبیب سچائی لے کر دنیا میں آئے گا تو اسے ماننا اور اس کی مدد کرنا. مدد مردے نہیں کرتے، زندہ کرتے ہیں. ارے دوسرے انبیاء کی زندگی کا ثبوت قرآن نے دے دیا تو سید الانبیاء کی زندگی کا کیا؟ وہ کیسے زندہ ہوں گے، کس حد تک زندہ ہوں گے؟ ارے ان کی زندگی کا عالم ایسا ہے کہ ان کی روح کا کنیکشن ہر روح سے ہے. اسی لیے کافر بھی اگر مر جاتا ہے تو وہ سنتا ہے تو حضور کی روحانیت کے فیض سے سنتا ہے. وہ ایسے زندہ ہے. سب مردے سنتے ہیں تو حضور کی روحانیت کے فیض سے سنتے ہیں، کیونکہ حضور نے بتایا. یاد نہیں وہ دن جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ کافروں کو کاٹ کر ایک کنویں میں ڈال دیا. دوسرے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس گئے اور مخاطب ہوئے ان کفار سے، کہا افسوس کاش تم میری بات مان لیتے. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مر چکے، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. عقل والوں سمجھو، جو کافر ہو کر مرے، حضور کے غضب سے مرے، مرنے کے باوجود بھی حضور کا صدقہ ان کو اتنا ملا ہے کہ وہ مرنے کے باوجود کافر ہو کر سنتے ہیں. تو حضور نے جن پر شفقت فرمائی ہو، رحمت فرمائی ہو، تو اولیاء کا عالم کیا ہوگا، یہ صحابہ کا عالم کیا ہوگا، حضور کا عالم کیا ہوگا. وہ ایسے سنتے ہیں. ارے سنتے کیسے ہیں؟ ارے دوسروں کو سنانے کے لیے خبروں کے پاس جانا ہے، آقا کو سنانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میں یہاں سے پکارتا ہوں، میرا نبی یہاں سے سنتا ہے، میں یہاں سے بولتا ہوں. خدا کی قسم کو تبسم پر مارا ہر لمحہ ہم کی نگاہ میں تو اللہ کے بندے پہچانو اللہ کیا ہے. جب تک وہ پہچان نہیں آئے گی اللہ تک رسائی نہ ہوگی. میں بات تو کچھ اور کرنے والا تھا، وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن پھر حضور کی یاد میں بیٹھے یہ تماشا مت کرو کہ ایک دن بڑے عاشق بنتے پھرو، پھر پورا سال بازاروں میں بے حیائیوں میں بھر. حضور کا ملاد تو ہر لمحہ ہے، ہر لمحہ حضور کا ملاد ہے. ہر لمحے میں ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ان کا حسن نکھر جاتا ہے، کیونکہ مسلسل اللہ ان کے حسن کو نکھار رہا ہے، مسلسل نکھار رہا ہے. کیوں؟ تیاری کر رہا ہے، اللہ ان کے حسن کو سجا رہا ہے. ایک وہ دن آئے گا سب کو ایک ہی جگہ پر جمع کروں گا اور مقام محمود پر جمال دکھاؤں گا. وہ جمال جلوہ نکھر رہا ہے، ابھی نکل رہا ہے. تو ہر لمحے میں زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے تو ہر لمحے میں ایک پردہ ہٹ رہا ہے، پردے ہٹ رہے ہیں تو لمحہ لمحہ حضور کا میلاد. تو میلاد ایک دن منانے کا نام نہیں، ہر لمحہ میلاد منانے کا نام. اللہ کے بندو حضور جیسا کسی کا حسن نہیں ہے، کسی کا
ان کی سنت کو جو اپناتا ہے خدا کی قسم دیکھو ایک کالا شخص جس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے اگر وہ بے حیائی یہودی نصارہ کے کپڑے پہن کر جاتا ہے تو وہ کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کرتا. وہی کالا پیلا شخص سنت کو اپنا کر امامہ پہنتا ہے سرما لگاتا ہے تو سب ٹھیک ہے اس کو جاتا ہے. حسن بڑھ گیا سنت کو اپنانے سے حسن بڑھ گیا اور سنت کو دیکھ کر عزت بڑھ گئی. کوئی نہیں دیکھے گا کہ کالا پیلا ہے اونچا ہے گڈھا ہے ناٹا ہے نہیں کوئی نہیں دیکھے گا. دیکھنا امامہ پہنا ہوا ہے سرما لگایا ہوا ہے داڑھی چھوڑ کوئی حضرت ہے کوئی مولانا ہے کوئی بڑے ہیں بولتے ہیں یہ سنت کی عزت بخش اس نے بخش دیا. ذرا سوچو سنتوں کو ہم اپنائیں گے. حضور کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے. حضور کی پیروی دو ہے ایک حضور کی نبوت کی پیروی کرنا ہے ایک حضور کی ولایت کی پیروی. صرف ایک پیروی نہیں. حضور نبی بھی ہے ولی بھی حضور کا ظاہر بھی ہے باطن بھی. حضور کے ظاہر کی پیروی کرنے کو شریعت کہتے ہیں. حضور کے ظاہر کو اس کی پیروی کرنے کو شریعت کہتے ہیں. وہ فیض نبوت اور حضور کی باطن کی پیروی کرنے کو ولایت کہتے ہیں. تصوف کہتے ہیں حضور کے باطن سے. تو ہمیں پیروی صرف نبوت کی نہیں ولایت کی بھی کرنی ہے نبوت کی بھی کرنی ہے. جیسا حضور نے حکم کیا ویسے عمل بھی کرنا ہے اور ہمارے جذبات کو ہمارے دل کو سب حضور ہی کے خطروں میں بھی شامل کرنا ہے. یہ راتیں آئی الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے ہم سب کو یہ شرف عطا فرمایا کہ مختصر تھوڑی دیر میں بیٹھ کر اللہ کی حبیب کی حسن و جمال کے تعلق سے ان کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں لیکن اللہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں جتنی باتیں میں نے کی میں نے کہا میں میرے دل میں یہ کہا میں نے یہ سمجھا کہ میں نے الف بھی نہیں کہا میں نے کچھ نہیں کہا. مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کہا. کیوں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں بولنا تو چاہتا ہوں سمجھانا تو چاہتا ہوں نہ اس کے لیے میرے پاس لفظ ہے نہ طریقہ ہے کیونکہ وہ احساسات ہیں وہ محسوسات سے ہوتا ہے وہ کیفیات سے ہوتا ہے ان کو سمجھایا نہیں جاتا. اللہ طاقت میں تو دکھایا جا سکتا ہے ورنہ سمجھایا نہیں جا سکتا. تو یہ تمنا کہ وہ دیکھو دیکھنے کے بعد جو سمجھانے کی طاقت نہ ہے وہ دیکھو اور وہ دیکھنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے ان کے قریب ہونا ہے ان کے قریب ہونا ہے. کچھ زیادہ کوشش مت کرو نفس سے جنگ کرنے کی کوشش مت کرو جیت نہیں پاؤ گے. میں بول رہا ہوں نفس سے جنگ کرنے سے کوئی جیت نہیں پائے گا. اپنی کوششوں سے کوئی جیت نہیں پائے گا. جیتتا وہی جو بھی قریب ہو جاتا ہے. قریب ہونے کو سنبھال نفس کو وہ سنبھال لیتے ہیں عقلوں کو وہ سنبھال لیتے ہیں دلوں کو وہ تھام لیتے ہیں. ان کے قریب ہونے کے لیے ان کی سنت پر عمل کرنا اور کثرت سے ان پر درود و سلام پڑھنا. کب تک سلام پڑھنا ہے حضور پر آخری دم تک. سورہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی سورہ قدر کی کیا ہے آخری آیت سلام ہی اس وقت پر سلام پڑھتے رہو کہ وہ فجر ہو جائے مقام محمود پر فجر ہو جائے اس وقت تک سلام پڑھتے رہو. اللہ کرے اللہ زندگی میں بھی ان پر درود و سلام پڑھنا نصیب ہو مرتے وقت بھی درود و سلام پڑھنا نصیب ہو قبر میں لیٹے لیٹے بھی ان پر درود و سلام پڑھتے رہے حشر میں جو کرنے والے کرتے رہے ہم آقا پر درود و سلام پڑھتے رہے. اللہ ہماری باتوں کو دعاؤں کو جذبات کو کیفیات کو آج کی مبارک رات کے صدقے میں حسن رسول کے صدقے میں قبول فرمائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اب ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے جن کا وضو کرنا ہو تھوڑا بریک لے لیتے ہیں. اس کے بعد اب جو کیفیات ہم نے سنی ہے اب اس کو وارد کر کر اب تک تو آپ مجھے دیکھ رہے تھے میں آپ کو دیکھ رہا تھا نا اب مکمل توجہ اس حمد کی طرف کر رہے ہیں. فریش ہو کر آئیں گے وضو کر کر تھوڑے چست ہو کر آئیں گے اب ان کے دربار میں جائیں.